الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا تیری شان جلا جلالہ، تو ہی ہر بشر کا ہے مدعا تیری شان جلا جلالہ. ہے ایام بھی تو ہی، نہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے، کہ ہے تو ہی تو نہیں مثل تیرا، کہ ہے تو ہی تو نہیں مثل تیرا، تیری شان جلا جلالہ. تو ہی رب ہے، تو ہی کریم ہے، تو قدیر تو رحیم ہے، تو ہی ہے خدا تو ہی کبریا، تیری شان جلا جلالہ. تیری حمد ہو سکے کیا بیاں، کہ ہے تو ہی خالق این داں، تیرے ہاتھ میں ہے فنا و بقا، تیری شان جلا جلالہ. تیری کن کوئی نہ پا سکا، ہوا پست عقل کا حوصلہ، کہ ہے عقل کی یہاں بات کیا، تیری شان جلا جلالہ. محترم سامعین، ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین جل وعلا ہے. وہ احد ہے، صمد ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی ہمسر ہم پلہ برابر کا نہیں، نہ ہی کوئی اس کا مثل ہے نہ مثال ہے. وہ ازلی ہے، ابدی ہے، حی و قیوم ہے. یہ عقیدہ ہر مسلمان مومن کا ہے. سامعین، اگر آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کے عقائد کا مطالعہ کریں تو آپ ان کے عقائد و نظریات کو پڑھ اور دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے. دنیا میں بسنے والا انسانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ہستی کا ہی منکر ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ دنیا اور یہ تمام عالم موجودات یوں ہی اتفاقاً ایک حادثہ کی پیداوار ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اس میں کسی حکمت، علم اور قدرت کا کوئی دخل نہیں. یہ نیلو آسمان کی بے پایا چھت جس میں کسی سارے ستون کا وجود تک نہیں، یہ حد نظر فرش زمین، یہ بلند و بالا آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ، یہ سبزارہ، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں سے مہکتے ہوئے باغات، یہ برگ و ثمر، شمس و قمر، بحر و بر، آفتاب و مہتاب، یہ ستاروں کی جلمل، یہ کہکشاں کی قطار، یہ نیل و لہار، نباتات و جمادات و حیوانات، جن و انس، یہ چمن ہستی کی بہار، یہ سجدج. اس میں ایک اصول اور قاعدہ ہے جو اپنے قواعد و ضوابط سے اپنے دائرے میں نہ جانے کب سے سفر کر رہی ہیں اور نہ جانے کب تک یہ عمل جاری رہے گا. جس نظام میں اتنی باقاعدگی اور اتنا نظم و ضبط ہو وہ حادثاتی کیسے کہلا سکتا ہے؟ حادثہ تو خود ایک انقلاب ہوتا ہے جو اپنے عالم وجود کو درہم برہم اور چل ملنے والے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. جبکہ کائنات کے کسی بھی شعبے میں بال کے 1000ویں حصے کے برابر بے ضابطگی اور بے اصولی نظر نہیں آتی. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کہنے والا گروہ
گروہ خود عقل و فہم کے کس درجے میں فٹ ہوتا ہے کہ یہ چمن ہستی کی بہار ہے، یہ سجدج خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور اس کا بنانے والا کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ اور انسانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو خدا کے ہونے کے تو قائل ہیں، مگر ان کے عقیدے کے مطابق خداؤں کی تعداد بے حساب ہے۔ ان کے نزدیک ہر چیز کا الگ الگ خدا ہے۔ آسمان کو بنانے والا خدا اور ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اور، بارش برسانے والا اور، اولاد دینے والا اور، غرض کے ہر شعبہ زندگی کا ایک الگ خدا ہے۔ استغفر اللہ۔ کچھ لوگوں نے سونا چاندی لکڑ پتھر کی بے جان مورتیوں کو اپنا خدا جانتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ سورج چاند ستارہ پرستی میں مبتلا ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے تو کوئی گائے کو اپنا خدا مانتا ہے، کوئی سانپ بچھو اور درختوں کو اپنا رب مان رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے، معاذ اللہ۔ قرآن نے ان کے عقیدہ و بد کو اس طرح بیان کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنایا، یعنی فرشتوں کو اولاد بنایا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ عباد مکرمون، وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اس کے اولاد نہیں، اس کے عزت والے بندے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے ٹھہرائی حق تعالیٰ کے لیے اولاد اس کے بندوں میں سے۔ ان الانسان لکفور مبین، اور بے شک انسان جو ہے نہ شکرا ہے، کھلا نہ شکرا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ قال کے کائنات نے ان خرافات کو ماننے والوں، جھوٹے خدا کے پجاریوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے دعوت حق کے مبلغ اعظم، توحید باری تعالیٰ کے علم دار ہمارے آقا و مولا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب، تم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیابی پا جاؤ گے۔ آپ کا یہ اعلان حق سن کر سینکڑوں خداؤں کے آگے سجدہ ریز ہونے والے مشرکین مکہ کے پراگندہ ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات، اعتراضات گردش کرنے لگے، اور آپ کی دعوت حق کو سن کر کہنے لگے، یا محمد انصب لنا ربک، اے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، واللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر کوئی ہم پلہ نہیں۔ آکھ دیو سب لوکاں تائیں اکو خالق سب دا، آکھ دیو سب لوکاں تائیں اکو خالق سب دا، احد سمد ذات ہے اسی مالک بحر و پردہ۔ اس صورت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے ذات کے متعلق پوچھنے والوں، انا للہ احد، میں اللہ ایک ہوں، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ کل کہہ کر اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم بات میری ہو اور زبان تیری ہو، میری توحید کا اعلان بھی تیری ہی زبان فیض ترجمان سے ہو، اور جو مجھے اللہ مانے تو تیرے وسیلے سے مانے، اور جو میری بارگاہ تک پہنچنا چاہے تو تیرے وسیلہ و ذریعہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سامعین محترم، ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو کہ مالک و خالق اللہ صرف ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی در کی محتاج ہے اور وہ کسی کا حاجت مند نہیں۔ شاعر نے اس مقام پر کیا خوب عرض کیا، احد صمد ذات خدا دی تین نبی گواہی، احد صمد ذات خدا دی تین نبی گواہی، اس دی مثال نہ کوئی ہے دو جگتے شاہی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کا کوئی ہم پلہ ہم سرو برابر کا نہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو اگر کانا ہوتے فیہما اس میں، اگر زمین و آسمان میں ہوتے، آلہۃ خدا کے سوا اور معبود ہوتے، لفسدتا تو یہ ضرور تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس آیات مبارکہ میں بڑی ہی آسان اور واضح انداز میں مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا کہ اگر زمین و آسمان میں خداوند قدوس کے علاوہ دیگر خداؤں کا وجود ہوتا تو اس زمین و آسمان اور کائنات کا وجود خطرے میں رہتا اور یہ دنیا تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی، کیونکہ ایک خدا چاہتا میں بارش برسانا چاہتا ہوں، جبکہ دوسرا چاہتا کہ وہ دھوپ نکالنا بہتر سمجھتا ہے، ایک رب کسی کو صحت بخشنا چاہتا جبکہ دوسرا خداؤں سے مزید بیماری میں مبتلا رکھنا چاہتا، ایک چاہتا کہ اس وقت دن ہونا چاہیے جبکہ دوسرا رات کو پسند کرتا، دو خدا ہوتے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، اس کائنات کا سکون و عمل غارت ہو جاتا، ایک عورت کے دو خامد ہو تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، ایک فوج کے دو جنرل ہو تو وہ فوج کبھی جنگ جیت نہیں سکتی، ایک ہی ملک کے دو بادشاہ ہوں تو وہ ملک ویران ہو جاتا ہے، اسی طرح کائنات عالم میں خداؤں کی بہتات ہوتی تو یہ کائنات کبھی کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ ایک صاحب علم نے ایک ضعیف خاتون کو چرخہ کاٹنے میں مگن دیکھا تو خاتون سے فرمایا، بڑی بھی تو نے ساری زندگی چرخہ کاٹنے میں گزار دی، کبھی تو نے اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی؟ تو بڑی بی نے جواب دیا، وہ بھی کوئی انسان ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل ہو۔ اس عالم نے کہا، اماں جان، اگر آپ کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہے تو بتائیے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ بڑی بی نے جواب دیا، یہ میرا چرخہ اس لیے کہ جب تک اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو تو یہ کس طرح چلے گا؟ تو زمین و آسمان اور اس وسیع کائنات کا جو نظام چل رہا ہے تو اس سے صاف اور واضح معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی اتنے بڑے نظام کو چلانے والا ضرور ہے۔ دیکھو، دن چڑھتا ہے، پھر رات چھا جاتی ہے، گرمی آتی ہے، اس کے سردی شروع ہو جاتی ہے اور کائنات کا پورا نظام ایک تسلسل سے جاری ہے، اور یہی اسباب کا واضح ثبوت ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے نظام کو کنٹرول کرنے والی بھی کوئی ہستی ہے جو کہ سب سے بڑی اور اعلیٰ و عرفہ ہے۔ عالم
دین نے کہا کہ اماں جی یہ تو معلوم ہو گیا کہ خداوند قدوس کی ذات اقدس موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، تو یہ بھی بتائیں کہ یہ خدا کتنے ہیں؟ بڑی بی نے کہا کہ بیٹا وہ صرف ایک ہی ذات ہے۔ عالم دین اماں جی اس بات کی دلیل کے بارے میں پوچھا تو بڑھیا نے پھر دلیل کے لیے اپنے چرخے کا حوالہ دیا۔ وہ اس لیے کہ چرخہ چلانے والی ایک ہو تو چرخہ صحیح طور پر چلے گا اور اپنا پورا کام کرے گا، اگر اس کو چلانے والی دو ہوں تو ایک دائیں طرف گھمائے گی جبکہ دوسری بائیں طرف چلانے کی کوشش کرے گی، تو اس طرح چرخہ کام نہیں کر سکے گا، اور اس طرح کام کرنے سے چرخے کو نقصان پہنچے گا، اول مال ٹوٹ جائے گا، پھر چرخہ خراب ہو جائے گا اور یہ کسی کام کا نہ رہے گا۔ اسی طرح اس کائنات کو چلانے والے دو ہوتے تو یہ بھی کبھی کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ جب یہ اتنا بڑا نظام میں کائنات نہ جانے کب سے درست طریقے سے چل رہا ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کے چلانے والا بھی کوئی عظیم ہے اور وہ اکیلا ہے۔ ایک ہے ایک دی دل وچ سکھ ہے، ایک ہے ایک دی دل وچ سکھ ہے، ایک کو جیڑا دو جانے کافر مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اعلان کر دو وہ اللہ ایک ہے، پاک خداوند ملکاں والا ملکوتاں دا سائی، پاک خداوند ملکاں والا ملکوتاں دا سائی، قدرت اس دی لبدی نائی سارے عالم تائیں، قدرت اس دی لبدی نائی سارے عالم تائیں، نہ اس جنسجو جامع بے منند ایسی، لم یلد ولم یولد ہے صدا اس دی شاہی، آپے دانا آپے بینا ہر کم کردہ آپے، وحدہ لا شریک الہی صفتہ نال سہایا پائے۔ محترم سامعین، اسلام کی عمارت کی بنیاد اور اس عقیدہ توحید پر ہے، اور عقیدہ توحید کا مفصل بیان سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریاء و یکتائی، احدیت و سمدیت کا ذکر موجود ہے۔ اس صورت کے پڑھنے اور سمجھنے سے عقیدہ کی درستگی ہوتی ہے، دل کو سکون اور ایمان کو جلا اور نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ صورت خالق دو جہاں کے حمد و ثنا کا حسین گلدستہ ہے، اس پر مومن دل و جان سے قربان ہے، اور یہ صورت اہل عرفان کی ورد زبان ہے، اور وہ اپنے خالق و مالک کے حضور عرض کرتے ہیں، دم دم نال ذکر کراں مولا تیریاں شاناں دا، دم دم نال ذکر کراں مولا تیریاں شاناں دا، تیرے ناں تو وار دیواں جنی میری عمر ہوئے۔ سورہ اخلاص وہ پرعظمت صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے، جس کی تلاوت کرنے سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر طرح کی رحمتیں برکتیں جو ہوتی ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و فضل ہوتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص فوت ہو جانے کے بعد اس کے والدین نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ دوزخ میں بند ہے، پھر دوسری رات دیکھا تو وہ جنت میں تھا، پوچھا کہ کل تو دوزخ میں تھا، آج جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور پھر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، جو ہم قبرستان میں مدفون لوگوں میں تقسیم ہو گیا، اور جو ثواب میرے حصے میں آیا اس کی برکت سے مجھے دوزخ سے نجات مل گئی۔ سبحان اللہ، دم دم نال ذکر کراں مولا تیریاں شاناں دا، تیرے ناں تو وار دیواں جنی میری عمر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم سویا نہ کرو جب تک 4 کام نہ کر لیا کرو۔ پہلا کام یہ کہ جب تک تم قرآن نہ ختم کر لو۔ دوسرا کام یہ کہ تمام انبیاء علیہم السلام روز قیامت تمہاری شفاعت کریں۔ تیسرا کام کہ تمام مسلمان تجھ سے راضی ہوں۔ چوتھا یہ کام کہ تم حج و عمرہ نہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تنامی حتی تعملی، کہ تم سویا نہ کرو جب تک 4 کام نہ کر لو۔ قرآن کو ختم کرنا، انبیاء علیہ السلام کو روز محشر کے لیے اپنا شفیع بناؤ، مسلمانوں کی رضا حاصل کرو، حج اور عمرہ کرنا، بیاق عمل جب تک یہ تمام عمل جب تک نہ کر لو تم سویا نہ کرو۔ جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سونے سے قبل یہ کام کرنے کی مجھ میں قوت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تو قل هو اللہ احد پڑھے گی تو یہ ایسا ہے جیسے کہ تو نے قرآن ختم کر لیا، اور جب تو نے مجھ پر اور میرے قبل ہونے والے انبیاء علیہ السلام پر درود بھیجا تو یہ سب تیرے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ جب تو نے مومنین کے لیے بخشش مانگی تو تمام مومنین کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب تو نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا تو بس تو نے حج و عمرہ کر لیا۔ سبحان اللہ، دم دم نال ذکر کراں تیریاں شاناں دا، دم دم نال ذکر کراں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو بار دیواں جنی میری عمر ہو۔